بس بھی کر دو ارسلان، اب تو دن کی روشنی پھیل گئی ہے۔ ہیرا پوری رات ارسلان کی شدت سہتے سہتے تھک چکی تھی۔ ساری رات وہ دونوں جاگتے رہے، لیکن ارسلان کی بے خودی میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ شادی کی پہلی رات تھی، اسی لیے جھجک کے مارے ہیرا زیادہ انکار بھی نہ کر سکی۔ لیکن سردیوں کی طویل رات گزارنے کے بعد جب صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بے تحاشا تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ آخر کار بے بسی سے اس نے ہاتھ جوڑ کر ارسلان سے کہا کہ بس کرو، تب جا کے وہ کچھ لمحے کے لیے پیچھے ہٹا۔ وہ کروٹ بدل کر سو گیا، مگر ہیرا کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل تھیں۔ جیسے ہی وہ نیند میں جانے لگی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ارسلان بے خبر سو رہا تھا، اس لیے ہیرا کو ہی اٹھنا پڑا۔ نیم غنودگی میں وہ دروازے کے قریب گئی اور آہستہ سے بولی، کون ہے؟ باہر سے اس کی ساس کی آواز آئی، بیٹا صبح ہو گئی ہے، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آئے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ ہیرا کا دل چاہا کہ رو دے، ابھی تو چند گھنٹے ہی سوئی تھی اور پھر سے اٹھنا پڑا۔ اس نے ارسلان پر ایک نظر ڈالی جو بے خبر نیند میں تھا اور خود جا کر نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ اس وقت تک اس کے گھر والے ناشتہ لے آئے تھے۔ ساس نے کہا، بیٹا ارسلان کو اٹھاؤ، یہ مناسب نہیں لگتا کہ تمہارے گھر والے آئے ہیں اور وہ سو رہا ہے۔ ہیرا ڈری ڈری سی تھی، لیکن مجبوراً کمرے میں گئی۔ ارسلان کو جگایا تو وہ نیم خوابیدہ آنکھوں سے اٹھ بیٹھا اور ہیرا کو دیکھتے ہی اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہیرا گھبرا گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، براہ کرم مجھے جانے دیں، میرے گھر والے آئے ہیں۔ تب جا کے وہ نہانے کے لیے اٹھا۔ دن گزرتا رہا، شام آئی تو ولیمہ تھا۔ ہیرا نے سلور اور نیلے رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور دلہنوں کی طرح چمک رہی تھی۔ ارسلان بار بار اس پر نظریں ڈال رہا تھا۔ ولیمے کے بعد رسم کے تحت ہیرا کو کچھ دن کے لیے والدین کے گھر بھیج دیا گیا، لیکن ارسلان اس بات پر سخت برہم ہوا۔ رات کو اس نے فون پر کہا، یہ سب فضول رسمیں ہیں، تم میری بیوی ہو، آج ہی واپس آؤ۔ ہیرا نے سمجھایا کہ یہ روایت ہے، مگر وہ کچھ نہ مانا۔ 15 منٹ کی مہلت دے کر فون کاٹ دیا۔ ہیرا نے اپنی والدہ سے بہانہ بنا کر اجازت لی اور واپس سسرال آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی ارسلان نے پھر شدت دکھائی۔ ہیرا تھکن سے چور تھی، لیکن وہ باز نہ آیا، یہاں تک کہ ہیرا کے جسم میں شدید درد شروع ہو گیا۔ وہ تڑپنے لگی، ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی، مگر ارسلان جیسے جنون میں تھا۔ آخر کار جب ہیرا کانپنے لگی تو وہ گھبرا گیا اور فوراً اپنی ماں کو بلایا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے سخت ڈانٹا، آپ کے بیٹے نے بیوی کا کیا حال کیا ہے، اندرونی حصے زخمی ہو چکے ہیں، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر ساس شرمندہ ہو گئیں۔ ہیرا کو کچھ دن کے لیے والدین کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ آرام کر سکے، لیکن ارسلان فون پر بار بار کہتا، یہ سب ڈرامہ ہے، تم جان بوجھ کر مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو، سب عورتیں سہتی ہیں تو تم کیوں نہیں؟ ہیرا نے ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ ضدی بنا رہا۔ چند دن بعد ہیرا واپس سسرال آ گئی۔
ساس نے کہا کہ وہ ارسلان کو سمجھا چکی ہیں، مگر حقیقت میں وہ پہلے سے زیادہ شدت دکھانے لگا۔ کچھ وقت گزرا تو ہیرا کو خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، مگر ارسلان کا رویہ دیکھ کر اس کی خوشی کافور ہو گئی۔ وہ بگڑ کر بولا، مجھے ابھی اولاد نہیں چاہیے، ابھی تو میں زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں، کل ہی اس کا اسقاط کروا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ہیرا کا دل دہل گیا۔ جس خوشی کو وہ اپنی دعا سمجھ رہی تھی، ارسلان اسے بوجھ کہہ رہا تھا۔ لیکن ہیرا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بچے کو ہر حال میں دنیا میں لائے گی۔ اس نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتایا، جنہوں نے اسے حوصلہ دیا، بیٹی یہ تمہاری آزمائش ہے، مگر یاد رکھنا اولاد اللہ کی رحمت ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ 9 ماہ کی آزمائش کے بعد ہیرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ پورے گھر میں رونق ہو گئی۔ ارسلان بھی پہلی بار بیٹے کو دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان میں سکون اور جیت کی جھلک بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ اس کی قربانی اور صبر کا ثبوت ہے۔